رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ شہر کی بڑی مارکیٹیں روشنیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ ہر طرف چاند رات آفر، عید سیل، بائی ون گیٹ ون کے بورڈ لگے تھے۔ لوگ گاڑیوں میں بھر بھر کر سامان خرید رہے تھے۔ بچوں کے ہاتھوں میں کھلونوں کے ڈبے، خواتین کے پاس مہنگے کپڑوں کے بیگز اور مردوں کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی۔ اسی شہر کے ایک کچے تنگ محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ٹوٹتی دیواریں، ٹین کی چھت اور صحن میں ایک پرانا سا نلکا۔ یہ گھر تھا سلیم کا۔ سلیم پیشے سے مزدور تھا، جو کام مل جائے کر لیتا۔ کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی سیمنٹ گوندتا، کبھی رکشہ چلاتا۔ رمضان کے پورے مہینے اس نے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ زمین سے بھاپ اٹھتی محسوس ہوتی، مگر سلیم کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا: اللہ آسانی کرے گا۔ اس کی بیوی عائشہ گھروں میں برتن مانجتی تھی۔ 2 بچے تھے، 10 سالہ عائشہ، بیٹی کا نام اپنی ماں پر رکھا تھا، اور 7 سالہ حمزہ۔ سحری میں اکثر صرف روٹی اور نمک ہوتا، کبھی کبھار دال نصیب ہو جاتی، مگر افطار کے وقت بچوں کی آنکھوں میں امید ضرور ہوتی۔ رمضان کے آخری دنوں میں جب بازاروں کی رونق بڑھ گئی تو بچوں کے دلوں میں بھی خواہش جاگ اٹھی۔ ایک رات افطار کے بعد بیٹی نے دھیرے سے پوچھا: ابو، اس بار عید پر مجھے نیلا جوڑا دلائیں گے؟ میری سہیلی نے بتایا ہے کہ وہ چمکیلا فراک لے رہی ہے۔ حمزہ بھی بول پڑا: اور مجھے جوتے چاہیے ابو، پچھلے سال والے تو چھوٹے ہو گئے ہیں۔ سلیم نے مسکرا کر کہا: انشاءاللہ بیٹا، اللہ بڑا ہے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی جیب میں صرف 400 روپے ہیں۔ اگلے دن وہ شہر کے ایک بڑے مال میں مزدوری کے لیے گیا۔ وہاں عید کی سجاوٹ ہو رہی تھی۔ اسے لائٹس لگانے کا کام ملا۔ اوپر سیڑھی پر کھڑے کھڑے اس نے نیچے لوگوں کو خریداری کرتے دیکھا۔ ایک صاحب اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے: یہ والا سوٹ صرف 35,000 کا ہے، اتنا تو لینا ہی ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکا ضد کر رہا تھا: مجھے وہی برانڈ چاہیے ورنہ میں نہیں پہنوں گا۔ سلیم کا دل عجیب سا ہو گیا۔ 35,000! اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا، اتنے میں تو اس کا پورا سال گزر سکتا تھا۔ افطار کا وقت ہوا تو مال کے باہر لوگ بڑے بڑے پیکٹ کھول کر پیزا، برگر، شیک اور جوس سے روزہ کھول رہے تھے۔ سلیم ایک کونے میں بیٹھ کر پانی اور ایک سوکھی روٹی سے روزہ کھول رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں شکر گزار ہوں، بس میرے بچوں کی عزت رکھ لینا۔ اسی مال میں ایک امیر تاجر بھی موجود تھا، حاجی فاروق۔ حاجی فاروق شہر کے بڑے بزنس مین تھے۔ عید پر ان کے گھر میں شاندار دعوت ہوتی تھی۔ ہر سال سوشل میڈیا پر ان کی عید پارٹی کی تصویریں وائرل ہوتیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ خریداری کر رہے تھے۔ بیٹی نے 1 لاکھ کا لہنگا پسند کیا۔ پاپا، یہی چاہیے۔ انہوں نے بغیر سوچے کارڈ نکال دیا۔ اسی لمحے ان کی نظر اوپر کام کرتے سلیم پر پڑی۔ چہرہ دھوپ سے جلا ہوا، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے، مگر آنکھوں میں صبر۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا، پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ عید سے 2 دن پہلے سلیم کو مزدوری ملی، کل ملا کر 3,000 روپے۔ وہ سیدھا بازار گیا، بچوں کے کپڑوں کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ ایک سادہ سا جوڑا بھی 2,000 سے کم نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دکاندار سے منت کر رہی تھی: بیٹا، میرے پوتے کے لیے سستا سا کپڑا دے دو، پیسے کم ہیں۔ دکاندار نے چھڑک دیا۔ سلیم نے اپنا بٹوا نکالا، اس میں موجود آدھے پیسے اس عورت کو دے دیے۔ گھر آیا تو بچوں نے پوچھا: ابو، کیا لائے؟ اس نے مسکرا کر کہا: اس بار ہم سادگی سے عید منائیں گے۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ اس نے پرانا جوڑا نکالا، خود دھو کر استری کیا۔ حمزہ نے بھی پچھلے سال والے جوتے پالش کر لیے۔ چاند رات آ گئی، شہر روشنیوں میں نہا گیا، ہر گھر میں خوشی تھی، مگر سلیم کے گھر میں خاموشی تھی۔ رات کو اس نے سجدے میں جا کر کہا: یا اللہ، اگر اس بار نئے کپڑے نہ بھی ہوں تو بچوں کے دل میں حسرت نہ ڈالنا۔ دوسری طرف حاجی فاروق اپنے عالیشان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، مگر دل بے چین تھا۔ اچانک انہیں اپنا بچپن یاد آیا۔ وہ بھی کبھی مزدور کے بیٹے تھے۔ عید پر نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ماں پرانے کپڑے الٹ کر نیا بنا دیتی تھی۔ انہوں نے سوچا، میں ہر سال لاکھوں خرچ کرتا ہوں، مگر کیا کبھی سوچا کہ میرے شہر میں کوئی بچہ خالی ہاتھ عید منا رہا ہوگا؟ اسی وقت ان کے ڈرائیور نے بتایا: صاحب، ہمارے محلے میں ایک مزدور ہے، اس نے اپنی بیٹی کے کپڑوں کے پیسے ایک بوڑھی عورت کو دے دیے۔ حاجی فاروق چونک گئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سلیم۔ عید کی صبح نماز کے بعد حاجی فاروق سیدھے اس کچے محلے میں پہنچے۔ سلیم نماز سے واپس آ رہا تھا جب اس نے بڑی گاڑی دیکھی۔ وہ گھبرا گیا۔
हाजी फारूक ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। भाई, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। सलीम हैरान रह गया। मैंने हमेशा ईद को सिर्फ अपने लिए समझा। तुमने मुझे सिखाया कि ईद बांटने से बनती है। उन्होंने बच्चों के लिए कपड़े, जूते, ईदी और कई महीनों का राशन दिया, मगर असल तोहफा वो अल्फाज थे जो उन्होंने कहे। आज से मेरी ईद तब होगी जब मेरे शहर में कोई बच्चा उदास ना हो। मरियम बेटी ने जब नया जोड़ा पहना तो उसकी आंखों में चमक थी। हमजा ने नए जूते पहनकर कहा, अबू, हम भी अमीर हो गए। सलीम ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, हम पहले भी अमीर थे क्योंकि हमारे पास दिल है। इस साल हाजी फारूक ने अपनी ईद पार्टी मनसूख कर दी। इसकी जगह 100 खानदानों में राशन तकसीम किया और पहली बार उन्होंने सुकून से ईद मनाई। रमज़ान हमें भूखा रखकर ये नहीं सिखाता कि हम अपनी ख्वाहिशें बढ़ाएं, बल्कि ये सिखाता है कि हम किसी और की ज़रूरत को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दें। ईद नए कपड़ों से नहीं बनती, ईद किसी के आंसू पोंछने से बनती है। अगर हमारे शहर में कोई सलीम है तो हमारी ईद अधूरी है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हकीकत पर मबनी और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह आप सबको खुश रखे और याद रखें, अगर हमारे मुआशरे में कोई एक भी शख्स उदास है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।